جس طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیا اسی طرح سے گناہ جاریہ کی بھی صورت ہوتی ہے؟ اور جس طرح ہم نیکیاں دوسرے کو ایصال کرتے ہیں تو کیا کوئی گناہ بھی دوسرے کو کسی کے کندھے پہ ڈالنا پاسبل ہے؟ دیکھیں، ایصال ثواب جیسے کرتے ہیں اس طرح ایصال گناہ کر دیا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایصال ثواب تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے نیک عمل کیا، نماز پڑھی، اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس نماز کا ثواب جو ہے وہ فلاں مسلمان کو یا سارے مسلمانوں کو پہنچاتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی گناہ کرے اور بولے کہ اے اللہ جو میں نے گناہ کیا اس کا سب کو ہی پہنچا دے، اس کا اثر سب کو پہنچا، ایسا نہیں ہوتا۔ باقی یہ ہے کہ گناہ جاریہ، گناہ جاری ہوتا ہے یا نہیں، تو وہ ضرور ہوتا ہے۔ گناہ جاری کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے صدقات جاریہ یا جاری نیکی ہے۔ جاری نیکی وہ ہے کہ جس کے اثرات جاری ہیں۔ صحیح۔ ایک آدمی نے علم دین سکھایا جی، اور اس علم کے اوپر اس کے بعد بھی عمل ہوتا رہا، فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی اور وہ کتاب اس کے فوت ہونے کے بعد بھی پڑھی جاتی رہی، ایک مبلغ نے بیان کیا، اس کے بیان کے اوپر عمل کرنے والے اس کے فوت ہونے کے بعد بھی عمل کرتے رہے، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گناہ کی دعوت دی اور کسی کو گناہ کے راستے پر لگایا، جیسے ہمارے زمانے میں، یعنی ہمارے زمانے میں وہ بے دانش کے دانشور موجود ہیں کہ جو گانے باجے کے جواز کے اوپر، جو بے پردگی کے جواز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو دلائل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اسلام کو دقیانوسی اور تاریخ خیالی اور اس طرح کی باتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس طرح کے لوگوں کے کہنے پر جس آدمی نے گانا باجا شروع کر دیا یا جس عورت نے بے پردگی شروع کر دی، جب تک وہ بے پردگی کرتی رہے گی یا وہ گانے باجے سنتے رہیں گے، یہ دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا کہ اس کی ہی کرتوت کی وجہ سے وہ اثرات جاری ہیں۔ یا ایک آدمی نے سینما بنایا، اب سینما بنا کے وہ مر گیا لیکن سینما کا جو کام ہے وہ جاری ہے، تو اس کو گناہ اس کا ملتا رہے گا۔ یا ایک آدمی نے گمراہی کی کوئی بات شروع کی، جیسے جو گمراہوں کے بڑے بڑے دنیا سے گزرے ہیں، انہوں نے گمراہی کی بات ایجاد کر دی، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ جو ان کے پیچھے چلنے والے ان سب کی گمراہی کا جو عذاب ہے اور جو گناہ ہے وہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہدایت کی بات بتائی تو اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ، اور جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا، من دعا الی ضلالۃ، جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تو لہذا جو اچھی بات ایجاد کر کے گیا اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، جو بری بات شروع کر کے گیا، بری بات کی دعوت دے کر گیا، بری بات کو ایجاد کر کے گیا، اسے اس کا گناہ اس کے پیچھے ملتا رہے گا۔ بقیہ اس سے ہٹ کر گناہ ایک آدمی کے دوسرے پر آ جائے، ایسا نہیں۔ وہ قرآن پاک کی بڑی نص قطعی واضح طور پہ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ صحیح، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی جب تک کہ اس کے بوجھ میں اس کا عمل دخل نہ ہو۔ صحیح، کہ اس پر جو بوجھ چڑھا اس کے پیچھے بھی یہی بندہ تھا۔ اس کے لیے قرآن پاک کی دوسری آیت مبارک ہے، فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنے پورے پورے بوجھ اٹھائیں گے، اپنے پورے پورے بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن لوگوں کو اپنی جہالت سے انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے بھی یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ تو لہذا یہ دونوں کیٹیگری جدا جدا ہو گئی۔ ایک وہ آدمی ہے کہ اس نے کسی دوسرے کے گناہ میں کوئی اپنا اس کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، اس کا عمل دخل نہیں، تو اس کا گناہ اس پر نہیں آئے گا، وہ اس میں آئے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ دوسرا وہ ہے کہ جس نے دوسروں کو گناہ پہ لگایا، گمراہ کیا، يُضِلُّونَهُمْ، دوسروں کو گمراہ کیا ہے، گناہ پہ لگایا ہے، ان کے گناہوں کا بوجھ بہرحال اس کے اوپر قیامت کے